الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أوحى الله إلى موسى ابن عمران يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته ولو سألني علاقة صوت لم أؤته ليس ذلك من حوان له علي ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء يا موسى ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزائنتي ضاقت عنهم وأن رحمتي لم تسعهم ولكن فرضت للفقراء من مال الأغنياء ما يسعهم أردت أن أبلو الأغنياء كيف مصارعتهم فيما فرضت للفقراء في أموالهم يا موسى إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي وأضعفت لهم في الدنيا للواحد 10 أمثالها يا موسى كن للفقير كنزا وللضعيف حسنا وللمستجير غيثا أكن لك في الشدة صاحبا وفي الوحدة أنيسا وأكلأك في ليلك ونهارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ پاک نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ ابن عمران کی طرف کہ اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ جنت کو اس کی تمام نعمتوں کا سوال کریں لَأَعْطَيْتُهُ تو میں ان کو جنت کی تمام نعمتیں جو مکمل کی مکمل ہیں سب ان کو دے دوں. لیکن وہ اگر مجھ سے سوال کریں کورے کے ایک چھوٹے سے حصے کا دنیا میں لم اوتہ تو دنیا میں میں اس کو تھوڑا سمجھتے چابک اس کا کوئی چھوٹا حصہ بھی نہ دوں. جنت پوری کی پوری دے دوں مانگے تو, لیکن دنیا میں اتنا بھی ان کو نہ دوں. کیوں؟ سنیے. لیس ذالک من حوان لہ علی, یہ اس لیے نہیں کہ اس کی میرے نگاہ میں کوئی عظمت و قدر نہیں ہے, یا میں اس کی توہین کرنا چاہتا ہوں, یا اس کی قدر و منزلت کو گھٹانا چاہتا ہوں, یا اس کے رتبے کو کم کرنا چاہتا ہوں. ولیکن
لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے، اريد ان ادخر له في الآخرة من کرامتی، اللہ اکبر، کہ میں اس کو آخرت میں جو کچھ بھی وہ دنیا میں مانگتا ہے ان سب کے بدلے میں اس کو ذخیرہ کرتا رہوں، اور آخرت میں اس کو میں اکرام و اعزاز کے ساتھ اپنی طرف سے کرامت کے مقام اور عزت کے مقام اور رتبے پر فائز کر دوں۔ سنتے رہیے، بعد میں بات ہوگی۔ وَأَحْمِيهِ مِنَ الدُّنْيَا، اور میں دنیا سے اس کو اس طرح چھڑا لیتا ہوں، یہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے دنیا 4 قدم، لوگ بولتے مولوی صاحب سونا پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، جی، اور اس کا کیا نصیب ہے ستارہ کہ مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو سنو، اس کی علت آج سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ نیک لوگوں سے میں دنیا کو اس طرح چھڑا اور بچا لیتا ہوں جیسے کہ بکری کا چرانے والا راعی، شوانگ، چرواہا اپنے بکری کو بری گھاٹیوں سے بچاتا ہے۔ جس گھاٹیوں میں بھیڑ، جی، درندے، شیر اور چیتا پھاڑ کھانے والے ہوں، بکری کا چرواہا اپنی بکری کو لے کے ان گھاٹیوں میں نہیں جاتا، تو اسی طرح میں اپنے نیک بندوں کو دنیا سے اسی طرح بچا لیتا ہوں۔ ہاں، ابھی سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ۔ سنیے، یا موسیٰ، ذرا غور سے سنیے گا، ما الجأت الفقراء الى الاغنیاء ان خزانتی ضاقت عنہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے فقراء کو جو مالداروں کے دروازے پہ چمٹا دیا ہے، صبح سے لے کے شام تک، نہ معلوم کتنا سائل اغنیا کے دروازے پہ جاتا ہے، یہ گئے نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھیجا ہے، ان کو چمٹا دیا، ان کو ان کے دروازے پہ لا کھڑا کر دیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان خزانتی ضاقت عنہم، یہ اس لیے نہیں کہ میرا خزانہ ان فقیروں کے لیے ناکافی ہے، میرا خزانہ ان کے لیے ناکافی ہو اس لیے میں نے نہیں ان کو وہاں رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ وَأَنَّ رَحْمَتِي لَمْ تَسَعْهُمْ، اور میری رحمت ان فقیروں کو اپنے دامن میں نہیں چھپا سکتی، اس لیے نہیں۔ وَلَكِنِّي، لیکن میں نے فرضت للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم، میں نے فرض کر دیا ہے مالداروں کے اوپر کہ وہ ان فقراؤں کو عطا کر کے ان کی دستگیری کیا کریں، ان کی حاجت روائی کیا کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرو۔ اردت ان ابلو الاغنیاء، لا الہ، اے اللہ ہمیں نہ آزمائیے گا، ہمارے کسی دوست کو اے اللہ نہ آزمائیے گا، اے اللہ اگر آج سے پہلے ہماری آزمائش ہوئی ہو اور ہم ناکام ہو گئے ہوں تو سچے دل سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اور آئندہ ہمیں کسی آزمائش و ابتلا میں پروردگار عالم اب نہ ڈال۔ سنیے، ان ابلو الاغنیاء، میں نے جو فقیر کو بھیجا ہے مالدار کے پاس، یہ اس لیے نہیں کہ میرے خزانے میں فقیر کے لیے نہیں ہے، میری رحمت تنگ نہیں، میں مالداروں کو آزمانا چاہتا ہوں کہ کیف مسارعتہم فیما فرضت للفقراء فی اموالہم، کہ مالداروں کے مال میں فقیر کا جو حق ہے اس کو وہ خوشی سے دیتا ہے یا تنگ دلی سے دیتا ہے، فراخ دلی سے دیتا ہے یا چہرے پہ اس کے بل اور شکن آ جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ان فعلوا ذالک، اگر مالداروں نے ایسا کر دیا یعنی فقیروں کی حاجت پوری کر دی، خوش دلی کے ساتھ فقیروں کا استقبال کیا، ان کو کھلایا پلایا، ان کی ضرورت حاجتوں کو پوری کر دی، تو سنیے، اتممت علیہم نعمتی، تو میں جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے مزید نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ خوشخبری بھی ہے، مزید
نعمتوں سے جی مالا مال کر دوں گا میں، اتممت مکمل کر دوں گا، یعنی کسی بھی طرح سے اس کو محتاج نہیں چھوڑوں گا۔ صحت کا بھی غنی ہوگا، پیسہ تو ہے لیکن صحت نہیں ہے جی، صحت ہے تو پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے، بیوی مسلط ہے، پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے، بیوی اچھی ہے، بچہ مسلط ہو گیا، پیسہ بھی ہے بیوی بھی ہے، اولاد بھی نیک ہے، پڑوسی مسلط کر دیا، بزنس میں کوئی ایسا سخت مسلط کر دیا جو 9 اور 2 11 لے۔ یہ بہت ساری قسمیں ہیں، محدثین سب کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا کروں گا؟ وَأَزْعَفْتُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا لِلْوَاحِدِ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، اگر وہ 100% سہولت اترتا ہے امتحان میں تو دنیا میں اس کو 1 کے بدلے 10 دوں گا جی۔ وہ ٹرین میں ہندوستان میں چلیے، گجرات میں، دلی میں تو بھکاری آتا ہے، خاص طور پر لکھنؤ سے گونڈا کے بستی کے بیچ میں، سنو جی سنو، تم ہماری سنو وہ تمہاری سنے گا۔ بھکاری آتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ٹرین میں تو نہیں، پلین میں چلتے ہیں، ہم ٹرین میں چلتے ہیں تو آتا ہے بھکاری تو کہتا ہے سنو جی سنو، ایسے مارے گا، کہے گا سنو جی، بھائی معاف کرنا بیٹا، سنو جی سنو، تم ہماری سنو وہ تمہاری سنے گا، تم 1 پیسہ دو گے لے وہ 10 لاکھ دے گا۔ مانگتے نہیں مانگتے قاری صاحب جی؟ ایسا ٹرین میں مانگتے ہیں۔ بالکل حدیث کہہ رہی ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے اللہ 10 دیتے ہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کن للفقیر کنزن، آپ سب کو خطاب ہے یہ، یا موسیٰ کن للفقیر کنزن، اے موسیٰ فقیر کے لیے تو خزانہ بن جا۔ کیا مطلب؟ جس قسم کا فقیر آئے، کوئی آئے گا روٹی کے لیے، کوئی آئے گا کپڑے کے لیے، کوئی آئے گا آنکھ کے علاج کے لیے، کوئی آئے گا ہارٹ کے آپریشن کے لیے، کوئی آئے گا کڈنی کے پتھر کے آپریشن کے لیے، کوئی کچھ مختلف فقیروں کی حاجتیں ہوں گی۔ یہ سب کا سب، ارے بھیا سمندر یا دریا یا تالاب، اس میں پاک آدمی بھی غسل کرتا ہے اور ناپاک بھی غسل کرتا ہے، جس کا سر گندا ہو وہ بھی دھلتا ہے، جس کا پاؤں گندا ہو وہ بھی دھل لیتا ہے۔ گاؤں میں کچھ لوگ دریا سمندر کے کنارے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، وہ آ کر کے استنجا بھی کر لیتے۔ دریا کسی کو منع نہیں کرتا کہ نہ بھائی تو ناپاک ہے یار۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کن للفقیر کنزن، جس طرح کا مفلس آئے، جیسی اس کی حاجت ہو، اس کی اس طرح کی حاجت کو تو پوری کر دے، خزانہ بن جا۔ اللہ اکبر۔ وَلِلضَّعِيفِ حِسْنًا، اور ضعیف ناتوان کمزور کے لیے تو قلعہ بن جا۔ ایک آدمی ہے محلے میں، ضعیف ہے ناتوان ہے، اس کا پڑوسی تگڑا پیسے والا ہے، ستاتا ہے اس کو، تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کے پڑوسی سے اس ضعیف و کمزور کو نجات دلائے، ضعیف کی مدد کرے، اس کو بولے ارے نہیں بھائی اس کو مت سمجھو کہ بے یار و مددگار ہے، جی تیرے پاس 2 بازو ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو 4 بازو ہیں، جی کچھ ایسے بھی ہیں، تو اگر ملینئر ہے تو کچھ بلینئر بھی ہیں، تم کو اگر اپنی زبان پہ ناز ہے تو کسی کو اپنے دماغ پہ ناز ہے، جی تجھے اپنے پاؤں پہ ناز ہے تو کسی کو اپنی قوت پہ ناز ہے، ہر شخص سے بڑا ایک ہے۔ غرض یہ کہ مفلس، تنگ دست، ضعیف، کمزور، ناتوان کو کوئی دبا رہا ہو تو اس کی، ارے بھیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور پورا واقعہ سنایا، اپنی بے چینی کا تذکرہ کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی، تو کیا فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع، اس میں بہت ساری باتیں سنی ہوگی آپ نے حضرت قاری صاحب سے، یہاں علماء آتے ہیں ان سے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ضعیف کے مددگار ہیں، اور جو ضعیف کا مددگار ہوتا ہے پروردگار عالم اس کا مددگار ہوتا ہے، لہذا آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا اور آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کمزور ہیں تو کسی کمزور کی مدد کریں تاکہ اللہ کی قوت ہماری مدد کر دے۔ گڑ اس میں یہی ہے، راز اس میں یہی ہے۔ چلیے آگے، وَلِلْمُسْتَجِيرِ غَيْثًا، بادل کو دیکھا دوستو، بادل دیکھا، اپنے ملک میں بہت آتا ہے، اللہ یہاں بھی رحمت کی بارش برسائے۔ آج کل خطبہ میں آ رہا ہے نا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، آمین کہا کیجئے جب یہ قاری صاحب پڑھا کریں، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم کو سیراب کر دے۔ خطبہ میں آج بھی آیا کہ اللہ آسمان سے بارش برسا اور زمین سے خیرات کو اگا دے۔ جی، تو بارش کیا کرتا ہے دوستو؟ دیکھو کتنی اچھی تعبیر ہے، پہاڑ پر بھی برستا ہے، پہاڑ کو پانی سے کوئی فائدہ ہے؟ بولو بھیا جی، مکان کی چھت پہ بھی پانی برستا ہے، مکان کی چھت کو کوئی فائدہ ہے؟ بولو نہیں ہے فائدہ۔ گاڑی جا رہی ہے روڈ پر، اس پر بھی برستا ہے، حالانکہ بس والے کو کیا مطلب پانی سے؟ جی، کار گاڑی جا رہی اس پہ بھی برستا ہے۔ تو جو آدمی خیر کرے گا وہ امتیاز نہیں کرے گا، یہ ہے اصل تعبیر۔ جس آدمی کا مقصد مطلوب رضا الہی ہے وہ امتیاز نہیں کرے گا کہ یہ میری قوم کا ہے، یہ میری قوم کا نہیں، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں نہیں سمجھا، یہ یوں ہے یہ یوں نہیں۔ بھلائی خیر ہر شخص پر جس طرح بادل برساتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ کیا کر دے، للمستجیر غیثا، پناہ چاہنے والا جو بھی ہو تم سے پناہ چاہ رہا ہے اس کو تم امان دے دو۔ جس طرح کے بادل ہر شخص کو سیراب کرتا ہے، دریا پر بھی برستا ہے، سمندر پر بھی برستا، نہیں برستا بابا، برستا ہے، کھیت پہ بھی برستا، جی زمین پہ بھی برستا، تالاب پہ بھی برستا، مکان پہ بھی برستا، پتھر پہ بھی برستا، ہر جگہ برستا ہے، وہ امتیاز نہیں کرتا ہے۔ تو جس طرح بادل امتیاز نہیں کرتا خیر کو پھیلانے میں، تو تم کیوں امتیاز کرتے ہو کسی کو کہ یہ میری قوم کا تھوڑے نہیں کہ میں اس کی مدد کروں؟ جی نہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو للمستجیر غیثا، سنو اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں یہ صفات جس میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمت دیتے ہیں، 1 2 3 نعمت دیتے ہیں، اللہ ہم سب کو دے۔ ترجمہ سنیے پہلے پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اکن لک فی الشدۃ صاحبا، اللہ اکبر، جی آپ جب سفر میں نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ تو سفر میں میرا صاحب بن جا، ہے قاری صاحب، للسفر صاحبا، انت الصاحب فی السفر۔ دیکھو حدیث سمجھانے کے لیے میں نے حدیث پڑھ دی ہے مولانا صاحب تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ وخلیفتن فی الاہل والمال، ہے نا، اور میرا ہی نیابت کر لے میرے اللہ میرے بیوی بچوں کی نگرانی میں۔ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھی کا کیا مطلب؟ پریشان ہوا، ہراسمنٹ میں آیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، انتشار آ گیا، دل گھبرا گیا، بے چینی آ گئی، بے قراری ہے، کچھ بھی ہو گیا، اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی میں یہ صفات ہوگی تو اللہ کہتے ہیں کہ اکن لک فی الشدۃ صاحبا، جب سخت ترین تیرے اوپر بلا و مصیبت و حالات ہوں گے تو میں تیرا ساتھی رہوں گا، تیری تسلی دوں گا کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جیسے ایک بچہ کمزور ہو
جی، اور رات ایک دم اندھیری ہو. یہاں تو نہیں ہوتا، ہم لوگوں کیا ہوتا ہے جی، جون جولائی کے مہینے میں بجلی بھی کٹ جاتی، ایک دم اندھیری رات، تو چھوٹا بچہ پاپا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بجلی گرج رہی ہے. بجلی آکاری صاحب ہوتا ہے نا، بجلی گرج رہی ہے، بجلی لائن بھی کٹ گئی، آسمان گرج رہا ہے، تو بچہ رونے لگتا ہے شدت کے عالم میں. تو ابو امی کیا کہتے، بیٹا کیوں رو رہے، میں یہیں پر ہوں نا میرے بیٹا. ارے ہاتھ پکڑ لیتے، دودھ میں لے لیتے. اللہ تعالیٰ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ جب بندے میں اچھی صفات ہوگی تو جب اس کے اوپر احوال آئیں گے، احوال آئے گا نہیں، احوال اللہ لائیں گے، یہ اس کو یقین دلانے کے لیے. تو اللہ کرے ہم اس کے کیا ہوں گے، شدت کے وقت میں اس کے ساتھی بن جائیں گے، اس کو دھارس دلائیں گے، اس کی تسلی کا ذریعہ بن جائیں گے، اس کے قرار کا سبب بنیں گے، طمانینت قلب اس پر نازل کریں گے، اس کے اندر ثبات آ جائے گا، اس کے اندر انتشار کی کیفیت ختم ہو جائے گی، ڈپریشن سے نکل جائے گا، ٹینشن اس کی ختم ہو جائے گی، دل میں یہ ہوگا اللہ میرا ساتھی ہے. جی جی، اللہ اس کا جی جی، اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. جی جی، صاحبہما کیا ہے قرآن میں کہ ان کا جی، وصاحبہما فی الغار، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب کون ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غار میں دیکھ لو، قرآن پڑھ دیا ابھی صاحب نے، تو حدیث کی تشریح حدیث نے بھی کر دی، قرآن نے بھی کر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں جی، صاحبہما، دو ساتھی میں ایک کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ابو بکر صدیق. یہاں اللہ کرے کہ موسیٰ اگر تو نے یہ صفت پیدا کر لی تو شدت میں تیرا ساتھی میں ہوں گا. اللہ کسی کا ساتھی بن جائے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. اردو والے بولتے اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے. کس کی ہمت ہے ٹچ کر لے، کیوں اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے، اس کا تعلق رب العزت سے جڑ گیا ہے. سنو بابا، اللہ ہم سب کا ساتھی بن جائے. وَفِي الْوَحْدَةِ عَنِيسًا، اللہ اکبر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کبھی تنہائی میں رہے گا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کا انیس بن جاؤں گا، اس کا انیس، جس سے اس کو انسیت ہوگی، تنہائی میں رہ کر کے بھی یہ تنہا نہیں ہوگا. اور جس کے قلب میں اضطراب آ جائے، بیوی کے ساتھ بستر پہ رہ کر کے بھی اس کو قرار، ایسا ہے دنیا میں نہیں ہے. اللہ والے تنہائیاں کھوجتے ہیں، کبھی کوئی غم نہیں. جتنی زیادہ تنہائی اتنا زیادہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے موقع دیا، ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، تہجد کی نمازیں پڑھ لو، تنہائی میں اللہ پاک کی جناب میں اپنی نیاز کا نذرانہ دو قطرہ آنسو پیش کر دو، یہ اس کے دل میں خیال آئے گا. اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے نہ ہو، تنہائی میں کہے گا او ہو عبدالستار بھائی وہ بھوت ہے، بھوت. بھوت کیا ہے؟ بھوت ہوتا ہے کچھ. چھپکلی دیوار پہ ہوتی ہے، اس نے ایک پکڑ لیا اپنی خوراک ایک چھوٹے سے کیڑے کو، اور اس کو مرتا نہیں وہ کیڑا، تو چھپکلی منہ سے کیڑے کو دیوار میں مارتی ہے. آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور دروازہ کھول کے کود کے بھاگ جائے، مولوی صاحب وہاں کوئی کھٹ کھٹ کر رہا ہے. ارے بے غیرت چھپکلی ہے، کیڑے کو پکڑ کے دیوار میں مار رہی ہے، تب یہ ڈر رہا ہے کہ یہاں کوئی پریشان کن شیطان آ گیا. ایمان والا حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی ہمارے بزرگوں میں بہت باکمال ہے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ مناظر احسن کے سارے مناظر احسن ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان تنہائی میں جتنا بھوت اور جن سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ سے ڈرنے لگے تو ولایت کا مقام طے ہو جائے. تنہائی میں ارے بند مکان تھا مولوی صاحب، اتنے دن سے تو اس کا تالا ہی نہیں کھولا گیا. تو مولوی صاحب آپ ذرا دیکھیے تو کچھ ہے تو نہیں ادھر. ارے تالا کھولو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، کر کے کھولو.
کہ والسلام علیکم. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھو، شہد اللہ انہ لا کو کھینچ کے، لا پر مدد نہ قاری صاحب، لا الہ الا ہو والملائکۃ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر صالحین ہوں گے تو تم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر مفسد کوئی جن بھی ہوگا وہاں تو یہ کلمات کو سنتے ہی 9 اور 2 خلاص، رک نہیں سکتا، جل کے خاک ہو جائے گا. تجربہ کر لو، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں. ایمان ہے، یقین ہے اپنا، رضوان بھی بھاگ جائے گا. جی نہیں مولوی صاحب لے. تو تنہائیوں میں اگر اللہ کی عظمت کا اس کے قلب پر سکہ اگر نہیں ہے تو غیر اللہ کا سکہ جمے گا نہیں جمے گا، اور اگر اللہ کا سکہ ہوگا تو غیر اللہ بھاگ جائے گا، غیر اللہ بھاگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اے موسیٰ، جو آدمی ایسا ہوگا جب وہ تنہائیوں میں رہے گا. تنہائی کی 2 قسم ہے. ایک انسان مجمع میں ہے لیکن کسی معاملے میں پھنس گیا، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئے، جانی یا مالی، داخلی یا خارجی، ظاہری یا باطنی، ٹھیک ہے؟ تو سب مجمع میں رہ کر کے بھی وہ اپنے آپ کو تنہائی محسوس کرتا ہے. یا تو وہ حدیث کی تفسیر کر لیجئے، یا حدیث کی تفسیر یوں کر لیجئے کہ ہے ہی تنے تنہا. دونوں شکل میں اگر اس کا تعلق اللہ پاک رب العزت سے ہے تو اس کے اللہ کیا ہوں گے؟ انیس. کیا ہوں گے؟ انیس کا ترجمہ مونس، جس سے انسیت حاصل ہو، جس سے قرار حاصل ہو، جس سے انسان کو طمانینت حاصل ہو. اور سنو، وَأَكْلَؤُكَ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، فی لیلک ونہارک، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ جہاں کہیں رہے ہم اس کی رات اور دن میں حفاظت کرتے ہیں. اکلاؤ کا ترجمہ کھلاتے نہیں ہیں، حفاظت کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرے لاڈلے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو احوال آئے ہیں، آ رہے ہیں، جس سے دلگیر نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں. آپ جہاں کہیں بھی چل رہے ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کو بھی. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. جی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ نسخہ بتا دیا کہ کیا کیجئے؟ اللہ کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی تحمید کیجئے. بس 2 نسخہ بتایا. جی کیا بتایا؟ ہر جگہ قرآن میں دیکھیے گا جہاں رسول اللہ کو اللہ نے کہا ہر جگہ 2 تسبیح بتائی کہ 2 تسبیح کیجئے، تسبیح، حمد اور اللہ کی تسبیح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صفت اگر تمہارے اندر آ گئی تو ہم تمہاری رات اور دن میں جہاں کہیں بھی رہو گے ہم تمہاری کیا کریں گے؟ حفاظت. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، طہارت قلب کی حفاظت، عبادت کی حفاظت، اطاعت کی حفاظت، ریاضت کی حفاظت، وقت کو فارغ کرنے کی حفاظت کروں گا کہ تجھے کسی غیر مناسب کاموں میں مشغول نہیں ہونے دوں گا. جی حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. قاری صاحب بھی نہیں دیکھا ہے، اتنی کتابیں اب ان کی چھپ کے آ گئی ہیں کہ ان کتابوں کو پلڑے میں حضرت کی زندگی میں رکھ دیا جاتا تو کتاب کا وزن زیادہ، شیخ کا وزن کم ہے. 15 جز اوجز المسالک شرح موطا امام مالک صاحب ہے. جی لام الدراری 12 جلد ہے بخاری شریف کی. جی فضائل اعمال، فضائل صدقات، ترجمۃ الباب بخاری کی
جی مشائخ چشت پتہ نہیں کتنی الاعتدال اور کیا کیا کتابیں لکھ ڈالی. تو ہے کیا دوستو؟ اللہ تعالی ہم کیا سمجھتے ہیں حفاظت کا ترجمہ ستار بھائی؟ ہم سمجھتے بس خالی صبح سے لے کے شام تک انگوٹھے سے لے کر کے سر تک اللہ مجھے پٹائی نہ کرواوے کسی سے، وہ ہو گئی حفاظت. اور خوب روٹی اور قورمہ اور بریانی کھلائے وہ ہو گئی حفاظت. نہیں بابا، ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے. وہ مانگا کیجیے، اس طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا قاری صاحب اس کی حفاظت کی طرف. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو وسوسے سے حفاظت فرمائے. جی اللہ تعالیٰ ہمارے خاطر کو شیطان کے نرگے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مکمل اپنی حفاظت میں لیتے. اللہ تعالیٰ مکمل اپنی. وقت ہو گیا ختم ہے. چلیے بابا جی ترجمہ کر دیا میں نے پورا، یہ پوری حدیث ہو گئی. تو بہرحال دوستو اب نتیجے کے طور پر یہ کہ ایک بات سمجھ لیجئے 2-4-5 منٹ کے ساتھ کہ گویا کے مالدار بھی آزمائش میں ہے اور غریب بھی اس کو غریب بنا کے وہ آزما رہا ہے اور کسی کو مال دے کے آزما رہا ہے، کسی کو صحت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزما رہا ہے، کسی کو گویائی دے کے آزما رہا ہے، کسی کو گویائی نہ دے کے آزما رہا ہے، عالم کو علم دے کے آزما رہا ہے اور غیر عالم کو علم نہ دے کے آزما رہا ہے. ہر شخص آزمائش میں ہے. یہ دنیا دار الابتلاء والآزمائش ہے. یہ دنیا ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے. ہم بھی امتحان میں ہیں اور آپ بھی امتحان میں ہیں. اللہ میرے بھی قدم کو جما دے اور اللہ آپ کے بھی قدم کو جما دے. اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. یہاں کے حاکم کی بھی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے. یہاں کے اس ملک کی بھی اللہ پاک اب تمام عالم اسلام کی اللہ تعالی مکمل حفاظت فرمائے. جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے. اللہ ہمیں امتحان نہیں دینا چاہتے بابا. ہم تو